آج ہم ایک بہت خاص خط کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ خط روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے سوالات کے جواب میں لکھوایا تھا، اور یہ اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ سوال بظاہر سادہ لگتے ہیں، مگر جواب وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بھئی حقیقت کیا ہے۔ جی بالکل، اور اس خط کی آپ دیکھیں خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ پڑھنے کی بات نہیں ہے، زور اس پر ہے کہ معنی پر غور کیا جائے، انہیں سمجھا جائے، ذہن میں اتارا جائے۔ یہ صرف کاغذ پر لکھی تحریر نہیں ہے، یہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک گہری بات ہے۔ صحیح۔ خط شروع ہوتا ہے نور کے ذکر سے۔ کہا گیا کہ یہ نور لوہے محفوظ سے آتا ہے اور پھر پوری کائنات میں پھیل جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے پھیلنے کی کوئی ایک سمت نہیں بتائی گئی، ہر طرف یکساں طور پر۔ جی، یہ نور کا تصور بہت اہم ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ خیالات یا معلومات کی طرح ہے۔ جیسے ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے نا، وہ خود تو بے شکل ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذہن اسے فوراً ایک مطلب، ایک تصویر دیتا ہے۔ تو یہ نور یا خیال، اس کا کوئی خاص رخ نہیں ہوتا، یہ ہمہ جہت ہے۔ جیسے معلومات ہوتی ہیں، کہیں سے بھی آ سکتی ہیں۔ مصنف روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ نور، یہ بنیادی خیال ہر سمت میں ہے۔ پھر آگے خط مثالیں دیتا ہے ہمارے مشاہدے اور اصل حقیقت کے فرق کی۔ بڑی دلچسپ مثالیں ہیں، جیسے خلاباز زمین کو دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے گول ہے، کوئی کہتا ہے گیند جیسی، کسی کو پپیتے جیسی لگتی ہے۔ بالکل، یعنی دیکھنے والے کا زاویہ بدلنے سے حقیقت کی تصویر بدل رہی ہے۔ یہی تو نکتہ ہے۔ ہمارا جو ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ، وہ حتمی نہیں ہوتا، اکثر محدود ہوتا ہے۔ دوسری مثال بھی دی ہے خط میں۔ زمین پر اربوں انسان چل رہے ہیں، سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھا چل رہے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہیں۔ جی، عام فہم تو یہی ہے، لیکن اگر آپ وسیع کائناتی نظر سے دیکھیں تو کیا ہم واقعی سیدھا چل رہے ہیں یا شاید کسی کشش کے تحت لٹک رہے ہیں؟ خط کہتا ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے، نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ مصنف روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس پر غور کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی جسے ہم سچ مان رہے ہیں وہ شاید صرف ہمارا محدود زاویہ نظر ہے۔ اسی سے جڑی اگلی بات کہ انسان سمجھتا ہے وہ اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے، لیکن خط کہتا ہے شاید یہ بھی ایک وہم ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم صرف نیت کریں اور حرکت کہیں اور سے آ رہی ہو؟ جی ہاں، اشارہ اسی طرف ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ میری مرضی ہے، میرا اختیار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اندیکھی قوتوں کے تابع ہوں۔ خط میں ایک تصوراتی ذکر ہے غیر مرئی تاروں کا۔ قرآن پاک بھی کئی جگہ ہمارے اس ظاہری مشاہدے کو چیلنج کرتا ہے، جیسے فرمایا، تم پہاڑوں کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ اچھا، تو جسے اللہ غیب کہتا ہے وہ ہمارے لیے پوشیدہ ہے، اللہ کے علم میں، اس کی حضوری میں سب ظاہر ہے۔ اصل حقیقت ہمارے مشاہدے سے بہت وسیع ہے۔ یہ بات روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ واضح کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا مشاہدہ اتنا ناقابل اعتبار ہے تو حقیقی علم تک کیسے پہنچیں؟ اس کا جواب بھی خط میں قرآن سے ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، جہد کی، ہم ضرور ان پر اپنی راہیں کھول دیں گے۔ یعنی سچی طلب اور کوشش، یہ شرط ہے۔ کوشش اور جستجو، اس کی کوئی مثال بھی دی گئی ہے؟ جی، بہت خوبصورت مثال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے تخت والا واقعہ۔ جب دربار میں پوچھا گیا کہ کون تخت لا سکتا ہے، تو ایک درباری نے کہا، میں دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک اور شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے میں حاضر کر دیتا ہوں، اور وہ لے آیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی خاصیت بتائی، کتاب کا علم۔ یہ محض جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ علم کی طاقت تھی۔ روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے پر زور دیا ہے۔ کتاب کا علم، یہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ کوئی خاص کتاب؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سمیت تمام آسمانی صحیفوں کو کتاب کہا ہے۔ قرآن خود کو بار بار الکتاب کہتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے صرف عربی جاننا کافی نہیں۔ اصل بات جو خط میں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی ذاتی رائے،
तावील या तासुब के, ये समझा जाए कि अल्लाह का फरमान क्या है। अल्लाह ने तो खुद वादा किया है कि उसने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। सूरत अल-कमर में 4 बार ये जिक्र है। जी हाँ। सवाल ये है कि क्या हम उसे तासुबात से पाक होकर समझने की कोशिश कर रहे हैं? मुसन्निफ रूहानी साइंसदान हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह हमें इसी गैर जानिबदारी की दावत दे रहे हैं। तो इस पहले हिस्से का खुलासा ये निकलता है कि हमारा दुनिया को देखने का अंदाज, हमारी समझ बहुत महदूद हो सकती है और अक्सर गलत फहमी पर मबनी हो सकती है। बिल्कुल, और हकीकी फहम के लिए, सच्ची समझ के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सतही नज़र से आगे बढ़ें, अल्लाह की दी हुई रहनुमाई यानी किताब कुरान पाक की तरफ आएं और इसे गैर जानिबदारी से, खुले जहन से समझने की कोशिश करें। तो सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़ जाते हैं इस हिस्से के आखिर में कि क्या हमारे वो यकीन जिन्हें हम हकीकत मानते हैं, कहीं वो भी हमारे अपने बनाए हुए महदूद दायरे या मुशाहिदे का ही नतीजा तो नहीं है? इस पर गौर जरूर कीजिएगा।